صبوحہ خان کا یہ ادبی شہپارہ جسے انہوں نے دلی سے ڈیفنس کا نام دیا ہے، آپ کی خدمت میں خود صبوحہ خان کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میرا نام صبوحہ خان ہے اور میں نے یہ کتاب دلی سے ڈیفنس کافی عرصہ پہلے لکھی تھی۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ یہ شائع ہو چکی ہے، جیسے اشاعت اول جو ہے 1998 میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اس کی دوسری مرتبہ جو شائع ہوئی ہے یہ اکتوبر 2005 میں ہوئی، اور ہر مرتبہ 500 ان کی تعداد تھی۔ میں نے یہ کتاب اپنی اماں صدیقہ بیگم کے نام کی ہے۔ کیوں میں یہ کتاب پیش کرنا چاہ رہی ہوں؟ شاید میں نے یہ دیکھا کہ اگر لوگ سننا چاہیں تو انگلش میں تو آڈیو بکس بہت زیادہ ملتی ہیں، لیکن اردو میں اتنی زیادہ موجود نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی کتاب دلی سے ڈیفنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دلی سے ڈیفنس۔ سامنے کا پارک برف سے سفید ہے، اکا دکا لوگ ایک بلڈنگ سے دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میز پر پڑی چائے کی پیالی سے اٹھتی ہوئی بھاپ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے۔ صبح ابھی دور ہے، مگر سفید برف کی روشنی نے وقت سے پہلے صبح کر دی ہے۔ میں نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی صرف صبح کے 4 بجے ہیں۔ میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی ٹورانٹو کی صبح سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ ہم 5 دن ہوئے امیگریشن کے سلسلے میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پر اترے تھے۔ نئے ملک میں رہنے کی ایک ایکسائٹمنٹ تھی۔ اس دن ٹورانٹو میں اتنی برف نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر زیادہ سوال جواب نہیں ہوئے۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر ایئرپورٹ سے باہر آ گئے، جہاں ٹھنڈی یخ ہوا نے ہمارا استقبال کیا۔ سب لوگ قطار میں ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ سامان کافی زیادہ تھا، اس لیے ہم نے 2 ٹیکسیاں لیں، ایک میں اور شعیب اور دوسری میں ناصر۔ میری بہو الویرا نے ہمارے لیے ٹاؤن ان میں انتظام کر دیا تھا۔ ہم ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اتفاقاً ہمارا ٹیکسی والا سکھ تھا۔ ایسا لگا جیسے ایک اجنبی شہر میں کسی شناسہ سے ملاقات ہو گئی ہو۔ ایئرپورٹ سے ہمارے ہوٹل کا راستہ 45 منٹ کا تھا۔ اس عرصے میں سردار جی نے پہلے ہمارا انٹرویو لیا اور پھر گائیڈ کی حیثیت سے تمام سڑکوں اور جگہوں سے ہمیں متعارف کرایا۔ پہلی بار کینیڈا آئے ہو جی؟ میں نے شعیب کی طرف دیکھا اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ شعیب ایک سچے فوجی ہیں اور شاید اسی لیے ہندوؤں اور سکھوں کے بارے میں کافی متعصب رویہ رکھتے ہیں۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر نیلام گھر کے جوابوں کی کرسی سنبھال لی۔ جی ہاں۔ سیر واسطے آئے ہو جی؟ نہیں، امیگریشن پر آئے ہیں۔ ویلکم جی ویلکم۔ ادھر کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں۔ پھر جی ہوٹل تے بڑا مہنگا پائے گا۔ جی۔ کراچیوں آئے ہو؟ جی۔ کی حال ہے کراچی دا؟ میں خاموش رہی۔ سنیا ہے بڑے کرفیو شرفیو لگے نے، وجہ کی ہے؟ MQM بے نظیر یا فوج؟ پتہ نہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہمارے پرائیویٹ معاملے میں کوئی غیر دخل دے رہا ہو۔ لگتا تھا ابھی ناچ ناچ کر کہے گا، اسی تے قیاسی ساڈے نال رہو گے تے عیش کرو گے، زندگی دے سارے مزے کیش کرو گے۔ غالباً اس نے میری ناگواری کو محسوس کر لیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس نے ہمیں شہر کی سیر کرانا شروع کرا دی۔ یہ جگہ مسیساگا ہے، یہ ایگزیبیشن کی جگہ ہے۔ اب ہم شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی سڑک ہے، 63 کلومیٹر۔ اس ہوٹل دا پتہ تمہیں کس نے دیتا ہے؟ میری بہو نے۔ وہ کینیڈا وچ رہندے نے؟ نہیں، امریکہ میں۔ اچھا پھر تے ای میل تے کیتا ہونا۔ لو جی تہاڈا ہوٹل آ گیا۔ بڑی اونچی سی عمارت تھی۔ ٹیکسی سے اتر کر میں نے سردی سے کانپنا شروع کر دیا۔ اندھیرا ہو چکا تھا، ہوا اور زیادہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ناصر کی ٹیکسی بھی آ گئی۔ دونوں ٹیکسیوں کو $70 دے کر فارغ کیا گیا۔ شعیب نے بڑی بیزاری سے سردار جی سے ہاتھ ملایا۔ 18ویں فلور پر اپنے کمرے میں پہنچے اور گرم کپڑوں سے نجات حاصل کی۔
کمرہ 4 حصوں پر مشتمل تھا، ایک بیڈ روم، ایک باتھ روم، ایک ٹی وی روم اور کچن، اس کے علاوہ بہت سی الماریاں۔ اس جگہ کا ایک دن کا کرایہ $100 تھا۔ رات کے کھانے کے لیے میں باہر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر شعیب وہ شخص ہیں کہ نوحہ غم نہ سہی، شادی محفل ہی سہی، کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضروری ہے۔ 1 گھنٹے بعد ہم پھر سڑک پر تھے۔ ہوا تھی کہ لگتا تھا کپڑوں سے گزرتے ہوئے جلد کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ خدا خدا کر کے 10 منٹ بعد ایک سپر مارکیٹ آئی، وہاں سے کچھ چیزیں لیں۔ سامنے ہی برگر کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ مجھے وہاں تک جانا قیامت لگا۔ میں واپس ہوٹل کی طرف مڑ گئی۔ ناصر ہمارے لیے ٹیک اوے لینے چلا گیا۔ جب تک ہوٹل پہنچے ہمارے کوٹ باریک برف سے سفید ہو چکے تھے۔